بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تعلیمات اسلامیہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اسلامی کیلنڈر کے ایک عظیم الشان مہینے محرم الحرام کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے ہم نے پہلے ہی دن سے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا، عزت والا بنایا۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعزازات کے ساتھ متصف فرمایا ہے۔ کئی انبیاء کرام ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں دعا کو قبول فرمایا۔ بعض ایسے ہیں جن کو بیماریاں لاحق تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ نازل کیا، اتارا، تو آپ سری لنکا میں اترے اور اماں حوا علیہ السلام وہ عراق یا عراق کے آس پاس اتری، تو بڑے لمبے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتی رہیں، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا کو قبول فرمایا، توبہ کو قبول فرمایا، اور دونوں کو جو ملایا، جس دن توبہ قبول ہوئی اور جس دن دونوں آپس میں ملے، یہ دن یعنی عاشورہ کا، محرم کا دن تھا۔ اس طرح سیدنا ایوب علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ بیماری میں گزارا، تکلیف میں گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو صحت عطا فرمائی، تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی پہلی بارش کا قطرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپس میں ملایا، تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا، یعنی یوم عاشور تھا، 10 محرم الحرام تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو تاریخ عالم میں، تاریخ اسلام میں گزرے ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بعض لوگوں کو خصوصی شرافتیں، خصوصی برکتیں، خصوصی بزرگیاں عطا فرمائی ہیں۔ ان بزرگیوں میں سے ایک بزرگی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت جیسے اعلیٰ منصب پر فیض فرمایا، اور وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسا منور فرمایا، ایسا ان کو انمٹ نہ ختم ہونے والے، ایسی ان کے یادیں، ایسے ان کے نقش عطا فرمائے کہ رہتی دنیا تک، جب تک سورج چاند رہے گا، ان لوگوں کے نام رہیں گے، ان لوگوں کا تذکرہ رہے گا، ان سے محبت کرنے والے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دینی عزت کو بچانے کے لیے، عظمت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو اسی طرح چونکہ ان کا یہ کام، ان کا یہ فعل، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی کے لیے عبرت بنا دیا اور ایک یادگار بنا دیا ہے۔ آج بھی فرمایا ہم اور آپ اپنے بچوں کے نام سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ زینب اور اس طرح باقی جو اہل بیت ہیں ان کے نام پر رکھنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ ظالم تھے، ابن زیاد، شمر اور دوسرے، اس کے بعد یزید، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اس وقت تو وقتی طور پر قوت میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی قوت، بادشاہت اور شہنشاہت کے اندر ان کو ذلیل اور رسوا کیا، اور ان کو رہتی دنیا کے لیے ایک مبغوث اور ملعون بنا دیا کہ یہ فرمایا جب تک یہ لوگوں کے سامنے ان کا ذکر ہوتا رہے گا، لوگ ان پر برے قسم کے کمنٹس کریں گے، برے خیالات کا اظہار کریں گے، اور برے ناموں سے ان کو یاد کیا جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے اس حسینیت میں، یا اس واقعہ کربلا میں، یا محرم الحرام میں کہ یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مطہر اور شریعت مطہرہ کو بچانے کے لیے جتنی بھی قربانی دی جا سکے ہم اس سے گریز نہ کریں۔ یہ ہے کہ آج ہم کمزور ہو گئے ہیں،
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے جنگ کے حالت میں بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا، حالانکہ بچے شہید ہوئے پڑے تھے، بہت سے ساتھی، بہت سے اہل بیت گھر والے شہید ہوئے پڑے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو وہاں پر بھی جنگ کے میدان میں بھی ادا کیا، نماز ادا کی، اگرچہ پانی موجود نہیں تھا لیکن جیسا بھی ہوا لیکن نماز پڑھی۔ تو ہم اگر اس کا دم بھرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں یا حسین کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھئی ہمارے اندر نماز کی پابندی کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کتنی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہمارے پاس ایسے جذبات ہیں، ایسا ہمارا یقین ہے، ایسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو ہے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان مشاہیر اسلام کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اس عشرہ مبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی، استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی، اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً جو عاشورہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب علماء نے لکھا ہے، اور اس دن اور بھی اعمال ہیں، نوافل ہیں، اس طرح جو ہے کربلا کے شہداء کے لیے دعائیں کرنا، کربلا کے شہداء کے لیے پڑھ کر ان کی ایصال ثواب کے لیے خیرات کرنا، پانی پلانا، لوگوں کو شربت پلانا، سبیلیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت بڑا ثواب رکھتی ہیں، بہت بڑا اجر رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان فرمائے، اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائے اور خصوصی امن عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔